نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ العزیز آج آپ حضرات کے سامنے مرد اور عورت کی نماز کی کیفیت میں جو فرق ہے اس کو انشاءاللہ تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ حضرات فقہاء اکرام نے احادیث شریفہ اور آثار صحابہ وغیرہ کو سامنے رکھ کر مرد اور عورت کی نماز کی کیفیت میں 24 باتوں میں فرق بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ ان 24 باتوں کو اچھی طرح تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلی بات یعنی عورت تکبیر تحریمہ کہتے وقت اپنے ہاتھ کندھوں اور سینے تک اٹھائے، جبکہ مرد کے لیے کانوں تک ہاتھ اٹھانے کا حکم ہے۔ عورت کہاں تک اٹھائے گی؟ کندھوں اور سینوں تک، مرد کان کی لو تک، کانوں تک یعنی ہاتھ اٹھائے۔ دوسرا فرق یہ ہے، دوسری بات کہ عورت دوپٹے اور چادر کے اندر سے ہاتھ اٹھائے گی، جبکہ مرد کے لیے ہاتھ باہر نکال کر رفع یدین کرنے کا حکم ہے۔ تیسرا فرق، عورت اپنے سینے پر ہاتھ باندھے گی، جبکہ مردوں کے لیے حکم ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے۔ اور اسی طریقے سے عورت رکوع کرے گی تو رکوع میں معمولی سا جھکے، جبکہ مرد کے لیے اچھی طرح سے جھکنے کا حکم ہے۔ اور عورت رکوع میں گھٹنوں پر ہلکا نہیں بنائے گی، جبکہ مرد کے لیے باقاعدہ ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑ کر ہلکا بنانے کا حکم ہے۔ اسی طریقے سے عورت رکوع کی حالت میں گھٹنوں پر صرف ہاتھ رکھے گی، جبکہ مرد کے لیے اچھی طرح سے گھٹنوں کو پکڑنے کا حکم ہے۔ عورت رکوع کے دوران گھٹنوں پر جو ہاتھ رکھے گی اس وقت اپنی انگلیوں کو ملا کر رکھے گی، جبکہ مرد کے لیے حکم ہے اس وقت ہاتھ کی انگلیاں کھولنے کا حکم ہے۔ اسی طریقے سے عورت رکوع اور سجدے کے دوران سمٹ کر رہے گی، جبکہ مرد کے لیے ہر عضو کو الگ رکھنے کا حکم ہے۔ اسی طرح عورت رکوع کی حالت میں گھٹنوں کو ذرا خم دے گی، جبکہ مرد کے لیے خم دینا منع ہے۔ عورت رکوع اور قیام کے دوران اپنے ٹخنوں کو ملانا بہتر ہے۔ عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ قیام اور رکوع کے دوران اپنے ٹخنوں کو ملائیں، جبکہ مردوں کے لیے ٹخنوں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ یہ مستحب ہے۔ عورت سجدے کی حالت میں دونوں قدم کھڑے نہیں رکھے گی، جبکہ مرد کے لیے دونوں قدم کھڑا رکھنے کا حکم ہے۔ عورت سجدے میں دونوں قدم کھڑا نہیں رکھے گی بلکہ قدموں کو بچھا کر رکھے گی، اور مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ دونوں قدموں کو کھڑا رکھے اور انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو۔ اسی طرح عورت جو ہے سجدے کی حالت میں کوہنیاں بچھا کر رکھے گی۔ عورت کے لیے حکم کیا ہے؟ سجدے کی حالت میں کوہنیاں بچھا کر رکھے اور اپنی ران پیٹ سے جدا نہ کرے، یعنی ران اور پیٹ کو الگ نہ کرے بلکہ دونوں کو ملا کے رکھے اور پاؤں کو بچھا دے۔ اسی طریقے سے سجدے کے دوران اپنی نظریں ناک کے بانسوں پر رہنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے عورت کی جماعت مکروہ ہے، جبکہ مردوں کے لیے جماعت سنت مؤکدہ ہے۔ عورتوں کا جماعت میں شرکت کرنا ناپسندیدہ ہے اور مردوں کے لیے مسنون عمل ہے۔ اسی طریقے سے فجر کی نماز عورتوں کے لیے اسفار یعنی روشنی میں پڑھنا مستحب نہیں ہے۔ اسفار کہتے ہیں روشنی میں پڑھنا مستحب نہیں ہے، بلکہ عورتوں کو چاہیے کہ فجر کے اول وقت نماز کا اہتمام کرے، جبکہ مردوں کے لیے اسفار یعنی روشنی میں پڑھنا یہ مستحب ہے۔ اسی طریقے سے عورتوں کے لیے حکم ہے کہ جہری نماز میں جہر عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے، یعنی جن نمازوں میں قرات کی جاتی ہے ان میں عورتوں کے لیے قرات کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ مردوں کے لیے قرات کرنا جہر جائز ہے اور امام کے لیے واجب ہے۔ تو یہ ہے مرد اور عورت کی نماز کی کیفیت میں فرق۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان مسائل کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔